ایک شخص تھا، اسے کبھی زندگی میں کوئی پیر ہی نہیں ملا. توجہ چاہوں گا، 60 سال کا ہو گیا. کئے سال کا؟ 60 آ گیا. پیر ہی نہیں ملا. بیوی مرید تھی، بچے بھی مرید تھے، اس کے پاس کوئی پیر نہیں تھا. اس کا پرابلم جانتا کیا تھا؟ جب کوئی پیر آتا تھا آبادی میں تو اوپر سے نیچے ایسے دیکھے، 99% اگر پرفیکٹ ہو اور 1% اگر کہیں کمی آ جائے تو کہتا تھا نہیں 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 نہیں، یہ پیر بنانے لائق. اتنا حساس کہ اگر غلطی سے کوئی پیر صاحب جھٹکے سے سہون داہنے پیر کے بجائے بایاں پیر اگر جوتے میں ڈال دے، نہیں 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 نہیں، یہ پیر بنانے لائق نہیں. ایک پیر صاحب پیاسے تھے، ایک جھٹکے میں پورا پانی پی گئے، 3 سانس کا انتظار نہیں کیا، نہیں 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 نہیں، یہ پیر بنانے لائق نہیں. 60 سال کا ہو گیا. ایک دن گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا ہے کسی کا مرید بن جا، نہیں تو بے پیر کے مر جائے گا. اور جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. تانا دیتی ہے، جب تک مجھے اچھا پیر نہ ملے میں نہیں ہوں گا. تب تک اس نے کہا سن، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہو سکتا ہے صبح کا سورج ہی تو نہ دیکھ پایا تو میں تو پیر کے ساتھ اٹھوں گی، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہاں امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہے، پیر ہے. اور تو بغیر پیر کے جانا شیطان کے ساتھ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اتنا کہا تب تک اس کا دماغ کھٹکا. یار یہ بات تو اس بڑھیا نے پتے کی اور پتے کی یہ کی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. واقعی ہو سکتا ہے میں صبح کا سورج نہ دیکھ پاؤں تو. اسی خیال میں اس نے عشاء کی نماز پڑھی، بستر لگایا، لیٹ گیا. مگر نیند کہاں آنی تھی، جاگ رہا، ڈر کے مارے جاگ رہا، کہیں سو گیا. اور تو میں تو بغیر پیر کے گیا، بیٹھ گیا اور دماغ چالو، کیا کروں کیا کروں. 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، تیسرا پہر رات کا لگا. اٹھ کے بیٹھا، وضو کیا، سب کچھ کیا، فیصلہ کیا اور اپنے رب سے وعدہ کیا، اے اللہ بہت ہو گیا، بہت میں نے یہ دیکھا کہ اس میں یہ کوالٹی ہے، اس میں وہ کوالٹی ہے، اب کچھ نہیں دیکھوں گا. میں تجھ سے وعدہ کرتا کہ ابھی میں گھر سے باہر نکلوں گا، جس انسان پہ میری نظر پڑ گئی میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا، چاہے جیسا ہو پیر بنا لوں گا. اب آپ خود سمجھو کہ 2-2:30 بجے رات کو کس ٹائپ کے لوگ سڑک پہ گھومتے ہیں. کتنا خطرناک رسک اس نے لیا. نکلا، سامنے چوروں اور اچکوں کا قافلہ جا رہا تھا. جو چور سب سے پیچھے تھا وہ بالکل اس کے سامنے آیا. جیسے ہی سامنے آیا دیکھا وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے. چور تو چھپائے رہتا. اسے اپنا وعدہ یاد آیا کہ میں نکلوں گا تو جو انسان نظر آئے گا میں اس سے مرید ہو جاؤں گا. نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، اس چور کا پاؤں پکڑا اور کہا پیر صاحب. اب چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے، کہہ رہا پیر صاحب لوگ دن میں چڑھاتے ہیں، تو نے رات میں چڑھا لی. ابے میں تجھے پیر دکھ رہا ہوں، میں خود کسی کا مرید نہیں تو تیرا پیر کیسے؟ کہ تم چاہے جیسے ہو، میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے. میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جو ملے گا وہ میرا پیر. تو ملا تو میں سمجھ گیا تو آیا نہیں ہے، میرے رب نے تجھے میرے لیے بھیجا. ارے پاگل آدمی، میں چور ہوں، میرے سامنے ساتھی چور لوگ جا رہے ہیں، سب چور ہیں، میں بھی چور ہوں، اور میں کیا بتاؤں کہ اگر تو نے مجھے ایسے پکڑے رکھا تو میرا ساتھ چھوڑ جائے گا. کہ نہیں پہلے مرید کرو پھر جاؤ. پاگلوں میں تجھے مرید کروں؟ ارے میں خود خطرے کے نشان سے اوپر چل رہا ہوں، تجھے مرید کروں؟ میں بہت بڑا چور ہوں، بہت بڑا اچکا، گینگسٹر ہوں، شہر کا ڈان ہوں. اس نے سوچا میں اپنی برائی کروں گا تو یہ ہاتھ چھوڑ دے گا، مگر وہ بھی بڑا ضدی تھا اور مضبوطی سے پکڑا کہ اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا. کہ وہ کیوں؟ کہ جتنے پیر لوگ آتے ہیں سب اپنی تعریف خود کرتے ہیں یا اپنے چمچوں سے کرواتے ہیں. تو اپنی تعریف نہیں، برائی کر رہا ہے. میں سمجھ گیا سب نکلی، تو اصلی. اس نے کہا یا اللہ یہ کیا، یہ تو رانگ نمبر لگ گیا.
میں نے برائی کی تھی، مجھے چھوڑے گا، یہ تو بڑا گڑبڑ۔ پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، اچھا میں تیرا پیر، جی حضور، تو میرا مرید، جی حضور، تو تجھے معلوم ہے پیر کا آدیش ماننا کتنا ضروری ہے؟ جی حضور مان جانتا ہوں، جان مانگو تو دے دوں، یعنی جان نہیں چاہیے، بس میرا آدیش یہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے۔ اے پیر صاحب، گردن میں اپنی آپ کو دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، پہلے مرید کرو، مرید کرو۔ اب اس کو بھی لگا یار یہ تو بہت ضدی، تو کہا اچھا دوسرا آئیڈیا دماغ میں، دیکھ سامنے گھر ہے، وہ ٹارگٹ پہ تھا، میرے ساتھی وہاں سے پتہ نہیں کیا کس گھر میں گھسے، لیکن یہ جو سامنے گھر ہے نا، ابھی میں تیرے ساتھ وہاں چلوں گا، تیری نظروں کے سامنے چوری کروں گا، اب تو یقین کر لے گا کہ میں چور ہوں؟ کہا میں جو بھی یقین ہو لیکن مرید پہلے کر لے، ارے چل میرے ساتھ۔ جیسے ہی ٹارگٹ والے مکان پہ پہنچا، اس کے دل میں خیال آیا چور کے، کہ دیکھ تو شریف آدمی معلوم ہوتا ہے، اللہ کی تلاش میں اس راہ مولا میں نکلا ہے، مجھ بد نصیب کے ہاتھ میں پھنسنا چاہتا ہے، دیکھ گناہ کرنا تو گناہ ہے ہی ہے، گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے، تو وہاں مت جا، تو یہیں بیٹھ، یہیں بیٹھ، میں اندر جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا، پھر بھی اگر تجھے یقین نہ ہو تب مرید بناؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک، پکی بات ہے نا؟ کہ پکی بات ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، زبان دے رہا ہوں۔ چور اندر گیا اور یہ وہیں بیٹھ گیا، اندر مکان میں اندھیرا، نہ کچھ نہیں دکھ رہا، ایک چراغ بھی نہیں جل رہا ہے، دور ایک چراغ جل رہا ہے۔ چور نے ہاتھ پیر مارنا شروع کیا، کچھ مل ہی نہیں رہا، ایک طرف ہاتھ مارا تو تسبیح ملی، ادھر ہاتھ مارا تو مصلی ملا، اور آگے ہاتھ مارا تو لوٹا، کہیں نماز کی چوکی۔ دل میں خیال آیا، ارے مکان کا مالک تو باہر بڑے قیمتی کپڑے پہن کے نکلتا ہے، ہزاروں اشرفیوں کا تو صرف جبہ ہوتا، اور اندر سے بالکل کنگال، کچھ ہے ہی نہیں۔ چور اسی تلاش میں ایک کونے میں، اور ادھر دوسرے کونے میں پیر پیراں، میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی، غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے۔ ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی کہ حضرت سرکار سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت خضر نے کہا ہے عبد القادر جیلانی، کرخ میں قطب کا انتقال ہو گیا، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو قطب نامزد کر دو۔ اے بیکانیر والو، میرے غوث کی شان کرامت دیکھ۔ فرماتے ہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چور آیا بڑی دیر سے ہاتھ پیر مار رہا، اسے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ جا کر بغداد کی گلیوں میں شور نہ مچائے کہ عبد القادر کے گھر گیا تھا کچھ نہیں ملا، کہیں میری سخاوت کو یہ تانا نہ دے، اس لیے اے خواجہ خضر میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اسی کو قطبیت دے دی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء فیضان غوث اعظم، اسی کو قطب بنا دیا جائے، ابدال بنا دیا جائے۔ اب تو نظر کا تیر چل چکا تھا، اس چور کو بھی پیر مل چکا تھا، اب وہ چور چور نہ رہا، ولیوں کی جماعت میں قطب بن گیا۔ اب تو نظر کیمیا اثر کا اثر ایسا کہ نہ مرید یاد نہ ساتھی یاد، اب تو بس نظر جانے جانا ہے، نظر سے پی رہا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آیا تو غوث پاک نے خود فرمایا کہ ولد الاعز، تجھے اس لیے مرید نہیں کیا ہوں کہ اس لیے ولی نہیں بنایا ہوں کہ تو بس مجھے تکتا رہے، تیری کچھ ڈیوٹی ہے، کرخ کی زمین تمہارا انتظار کر رہی، خرقہ اجازت و خلافت عطا کیا، اپنا جانشین بنا کر اسے روانہ کیا۔ وہ مرید صادق آگے بڑھا ہی تھا کہ غوث پاک نے کہا رے سن تو صحیح،
جا تو رہا مگر باہر دروازے پر تیرا ایک مرید 3 دن سے تیرا انتظار کر رہا، پہلے اسے مرید کر لے پھر سائز میں جانا۔ تو کیا سمجھے آپ اس واقعے سے؟ کیا سمجھے کہ اگر پیر کامل ہو، توجہ چاہوں گا، پیر کیا ہو؟ زور سے بولو، کامل ہو تو ناقص کو کامل بنا دیتا ہے، مگر اگر مرید اپنی طلب میں کامل ہو تو چور کو بھی ولی بنوا دیتا ہے۔